السلام علیکم، میرا نام سید محمد راشد ہے۔ میں نارتھ کراچی 57 کی رہائشی ہوں۔ میں نے مئی کے مہینے میں میرے 3 بیٹے تھے جو ماشاءاللہ میں نے ان کو حافظ قرآن بنایا اور اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میری 3 بیٹی جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور کرائے کا گھر ہے میرا۔ میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے۔ میں نے ٹھیا لگایا، شربت کا ٹھیا لگایا، جس پر سلطان نامی گنڈا آ کر مجھے کہنے لگا کہ بھائی یہ علاقہ میرا ہے، اور اس علاقہ جبکہ میرا محلہ ہے، 40 سال سے میں اس علاقے میں رہتا ہوں۔ اس کے باوجود میں نے اپنے محلے میں ٹھیا لگایا، جس پر سلطان نامی شخص آ کر مجھے بولتے کہ بھائی مجھے 50,000 روپے آپ ایڈوانس دو اور 15,000 روپے آپ مجھے ماہانہ کرائے دیتے رہنا، تو لگا لینا، ورنہ آپ نہیں لگانا، میں کسی اور کو لگا کے دیتا ہوں۔ جس پر میں نے منت سماجت کر کے 10,000 روپے پہ اس کو راضی کیا۔ ماہانہ 10,000 روپے میں اس کو کرائے دیتا رہا، اور 50,000 روپے ایڈوانس کے لیے مجھے ذلیل اور خوار کر کے مجھ سے ایڈوانس لیا۔ جو میں نے لوگوں سے قرض لے کے میں نے ان کو 50,000 روپے ایڈوانس دیا، اور اس کے بعد 2 مہینے کا کرایہ دینے کے بعد محرم الحرام کا مہینہ آیا تو میرا کام بالکل ٹھنڈا پڑ گیا، کیونکہ ہر بندہ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں پوری شربتیں بڑھتے ہیں، تو میرا تو کام بالکل ٹھنڈا پڑ گیا۔ جس پر یہ میرے پاس آئے گا لگے پیسے دے دیں، ان کے پاس نشے کے پیسے، یہ خود نشہ کرتے ہیں اور شراب بیچتے ہیں، چرس بیچتے ہیں، افیون بیچتے ہیں، آئس بیچتے ہیں، اور چکلا بھی چلاتے ہیں۔ 100-150 گنڈے پالے ہوئے اس نے، پولیس کی نگرانی میں سارا کام کرتے ہیں۔ پولیس والے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے تمغے دیے، تڑیے دی، کہنے لگے مجھے پیسے چاہیے، چاہے تم کچھ بھی کر لو، تمہارا کام چلے یا نہ چلے، آپ مجھے پیسے دے دیں۔ جس پر میں نے ان سے منت سماجت کر کے میں نے کہا بھائی میرے پاس ابھی تو نہیں ہے، کیونکہ میرے خود کی میرا گھر کرائے گا۔ میں نے کہا بھائی میں گھر کا کرایہ نہیں دے سکا۔ اس پر میرے مالک مکان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ابھی تک میرے 10 تاریخ کو کرایہ کا ٹائم ہے، جبکہ آج 20 تاریخ ہے، 21 تاریخ ہے، 21 تاریخ تک بھی میں ان کے کرایہ نہ دے سکا۔ جس پر میں نے ان سے منت سماجت کر کے کہا، میں نے کہا بھائی میں آپ کو اگلے مہینے میں 15,000 روپے دے دوں گا، 5,000 اس مہینے کے، اور پھر اگلے مہینے میں آپ کو 15,000 دے دوں گا، اسی طرح آپ کے 10,000 پورے کر دوں گا۔ جس پر انہوں نے مجھے گالم گلوچ کر کے یعنی کہ بدتمیزی کر دی انہوں نے میرے ساتھ، اور پھر ٹھیے میں میرے پاس 50,000 روپے گڑ والوں کا رقم رکھا ہوا تھا، یعنی کہ انہوں نے رات کو 1 بجے کے ٹائم میں سیدھا میرے پہ دعویٰ بولا، 50-60 آدمی آ کر ایک دم مجھے دھکے دیا اور ٹھیا خالی کرا کے میرے ٹھیا لے کے گیا، اور میرے سامان روڈ پہ پھینک دیے، گلاس توڑ دیے، اور جس کے بعد 50,000 روپے وہ غائب ہو گئے۔ اور میرے گھر کا موبائل تھا جو خراب تھا، وہ میں نے بنانے کے لیے رکھا تھا کہ میں نے کہا میں بنواؤں گا، وہ موبائل اور 50,000 روپے وہ لے کے گئے، کیونکہ اتنا بڑھ دبڑ میں 50-60 بندے جب انہوں نے مجھ پہ دعویٰ بولا، میری حالت ہی ایسے ہو گئی، میں غریب آدمی تھا، انہوں نے مجھے دھکے دے کے ہر طرح کی دھمکیاں دی۔ ظاہر سی بات ہے میں تو غریب آدمی، میں گنڈوں کے کام مقابلہ کر سکتا ہوں۔ وہ پولیس کی نگرانی میں سب کچھ کرتے ہیں، اور پولیس والے ان کی سرپرستی کرتے ہیں۔ پولیس والوں کو سب کچھ معلوم ہے کہ یہ کیا کیا کام کرتے ہیں، اس کے باوجود پولیس والے ان کے کچھ نہیں بگاڑتے، اور پولیس والے خود ان کی جگہ پر جا کے ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں کو تڑیاں دیتے ہیں۔ جس پر انہوں نے میرے ٹھیے جا کے اٹھا کے لے کے گئے، اور میں مجبوری کی وجہ سے اسی جگہ پر بیٹھا رہا۔ پھر میں تانے میں آیا، میں نے کمپلین کی، تو یہ بھی آ گئے، مجھ سے پہلے یہ پہنچ گئے، اور ان کے پورے 50-60 بندے بھی ان کی تانے میں پہنچ چکے تھے، جو تانے میں مجھے دھمکیاں بھی دے دی۔ تو میں نے ایس ایچ او کے سامنے کمپلین کی، تو ایس ایچ او نے کہا بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ صحیح ہے۔ میں کیا کروں، ایس ایچ او میری بات سننے کو تیار نہیں، اور ایس ایچ او مجھے بول رہے کہ بھئی آپ جا کے درخواست لکھ دیں، اور
ان کو بھی رہا کر دیا، ان کو بھی کہا کہ بھئی آپ جائیں، اور مجھے کہا رات کے 2 بجے کے ٹائم میں کہ بھئی تم درخواست لکھ کر لانا، اور درخواست 2 بجے کے ٹائم میں مجھے کاغذ تک نہیں مل رہا تھا، سارے سب کچھ بند تھے، تو درخواست میں کہاں سے لکھتا؟ تو بھئی سلطان صاحب کو رہا کر دیا۔ جب میں وہاں گیا اپنا سامان کو جمع کرنے کے لیے، تو سلطان صاحب کے گنڈے مجھے آ کر دھمکیاں دینے لگے اور میرے ٹی اے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس پر میں نے 80,000 روپے لگائے تھے، اور میرے وہ 80,000 روپے کے ٹی اے بھی ضائع ہو گئے۔ اور سلطان صاحب نے مجھے گنڈے بھیجے، کہنے لگے جس طرح تمہارے ٹی اے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اسی طرح تمہارے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ دوسرے دن کی بات تھی، جس پر میں اجمیر نگری تھانے میں آیا، میں نے ایس ایچ او کے کمرے میں گیا تو ایس ایچ او صاحب تھے نہیں، میں ڈیوٹی آفیسر کے پاس گیا، میں نے کہا سر اس طریقے سے میرے ساتھ زیادتی ہوئی، اور وہ میرے اس طرح مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، سب کچھ بھی برباد کر دیے اور دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، اپنا اس کے ساتھ معاملات کر دو، جیسے بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ معاملات کر دو، کرایہ نہیں دیتے ہو، یہ نہیں کرتے ہو۔ میں نے کہا بھائی میرے پاس کرایہ نہیں تھا، کاروبار نہیں ہے، تو کہنے لگا آپ جا کے ان کے ساتھ معاملات کر دو۔ پھر اس میں نے کہا سر جب آپ نے انصاف نہیں دینے تو مجھے گولی مار دو۔ اس پر انہوں نے مجھے مشورہ دیے، کہنے لگے باہر جا کے اپنے آپ کو گولی مار دو، یا موٹر سائیکل سے پیٹرول نکال کے اپنے آپ پر ڈال دو، سلطان پہ ڈال دو، اپنے آپ کو جلا دو، جو کرنا ہے کر لو، ہمارے پاس آج کے بعد مت آنا۔ سر میرے تمام اعلیٰ حکام سے درخواست ہے، میرے تمام اعلیٰ حکام سے درخواست ہے کہ اس ناسور کا علاج کیا جائے، اور لوگوں کو نشے پہ لگاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے